بسم اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، ماہ رمضان اور قرآن، اس حوالے سے محمد عارف اعوان ایڈوکیٹ سپریم کورٹ آج 11واں روزہ اور 11ویں سپارے کا خلاصہ آپ کی خدمت میں ہم پیش کریں گے۔ فرمایا، جو لوگ بہانے باز ہیں اور قسمیں کھا کھا کے لوگوں کو یقین دلاتے ہیں، اللہ کریم انہیں کنڈیم کر رہا ہے، کیونکہ سچے بندے کو قسم کھانے کی ضرورت ہی پیش نہیں آیا کرتی ہے۔ اور فرمایا، اگر تم سمجھتی ہو کہ زکوٰۃ کے تمہارا مال کم ہو جائے گا تو قطعاً ایسا نہیں ہے، بلکہ زکوٰۃ سے مال پاک بھی ہوتا ہے، محفوظ بھی ہوتا ہے، اور وہ بڑھ بھی جایا کرتا ہے، اس میں برکت زیادہ ہوتی ہے۔ پھر منافقین نے جب مسجد ضرار بنائی تاکہ مسجد قباء کو نقصان پہنچایا جائے، تو اس کی ممانعت کی جا رہی ہے، اسے کنڈیم کیا جا رہا ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا، جنت کے بدلے میں ہم نے مومنین کے مال اور جانوں کو خرید لیا ہے۔ اور مختلف کوالٹیز کے حامل لوگوں کا تذکرہ کیا جا رہا ہے کہ توبہ کرنے والے عبادت، حمد، روزے، رکوع، سجدہ، امر بالمعروف، نہی عن المنکر، حدود اللہ کی حفاظت، اور ایسے لوگوں کے لیے بشارت ہے جنت کی۔ پھر فرمایا کہ مشرک کی بخشش کی چاہت مت کرو، اس کی کبھی اللہ کریم مغفرت نہیں فرمائیں گے۔ اور فرمایا کہ اللہ سے ڈرو، اور جو سچے لوگ ہیں صرف انہی کو سپورٹ کرو۔ آمد مصطفیٰ کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا کہ زمین اور آسمان کو 6 دن میں بنایا، پھر عرش معلیٰ کو بنایا گیا، اور فرمایا ایمان کی جزا ہے، اور کفر کے لیے جو لوگ اس کا شکار ہوتے ہیں ان کے لیے اللہ کریم نے ہاٹ واٹر کی صورت میں سزا رکھی ہوئی ہے۔ سورج، چاند، رات، دن کا پلٹنا، یہ سب اللہ کی نشانیاں ہیں۔ اور فرمایا ہم لوگوں کی عادت یہ ہے کہ پرابلم کے اندر ڈیفیکلٹیز کو جب فیس کرنا پڑتا ہے تو اللہ کو پکارنا شروع کر دیتے ہیں، جیسے زلزلہ آ جائے، جیسے سیلاب آ جائے، جب بائی ایئر ہم سفر کر رہے ہوں، جہاز ہچکولے کھانا شروع کر دے، یا کوئی بڑی بیماری لگ جائے تو اللہ کو یاد کرتے ہیں، مگر جو ہی وہ پرابلم ختم ہوتی ہے تو دوبارہ اللہ کو بھول جایا کرتے ہیں۔ فرمایا پہلی قومیں صرف اس لیے تباہ کی گئیں کہ وہ حد سے بڑھ گئیں۔ آج اگر ہم مسلمان، خاص طور پہ پاکستان کے لوگ اپنی زندگی کو دیکھیں تو پہلی اقوام جتنی حدود سے تجاوز کرتی تھیں، آج ہم نے بحیثیت قوم ان تمام حدود کو پھلانگ کے دوسری طرف چلے گئے ہیں، ان تمام لیمیٹیشنز کو ہم نے کراس کر دیا۔ لیکن اگر پھر بھی بڑے عذاب سے بچے ہوئے ہیں تو حضور علیہ السلام کی وجہ سے۔ اور فرمایا قرآن کی عظمت ایسی ہے، یہ ایسی یونیک بک ہے کہ اس جیسی کتاب بنانا تو دور کی بات، اس جیسی ایک صورت بھی کوئی نہیں بنا سکتا ہے۔ اور فرمایا جب قیامت کے دن لوگوں سے پوچھا جائے گا کہ دنیا میں تم نے کتنی مدت گزاری، تو وہ کہیں گے شاید ہم نے صرف اور صرف ایک گھڑی گزاری ہے۔ اور فرمایا گیا کہ دنیا کے بعد تم نے اللہ کی طرف پلٹنا ہے، اس لیے اپنے اعمال کو درست کرو۔ یہیں پہ تذکرہ ہو رہا ہے حضرت نوح علیہ السلام کا، موسیٰ علیہ السلام کا، اور مصر کا۔ اور فرمایا اگر اللہ چاہتا تو سارے لوگوں کو ایمان والا کر دیتا، مگر یہ آزمائش ہے لوگوں کے لیے۔ اور کہا گیا کہ تکلیف کو اگر کوئی ہستی ختم کر سکتی ہے تو وہ صرف اور صرف اللہ کی ہستی ہے، اللہ رب العزت ہیں۔ اور استغفار، توبہ کا ہمیں درس دیا جا رہا ہے، اور فرمایا اللہ قادر ہے اور ہر چیز سے بخوبی واقف ہے۔ اللہ کریم ہمیں صراط مستقیم پہ گامزن ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔